قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ یوم صعود پر، دا ڈے آف اسینشن پر، آسمان پر اٹھائے جانے والے دن جو یسوع مسیح نے باتیں کیں، جو کلام اس نے کیا، ہم اس پہ آج غور کریں گے۔ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، یسوع کیا کہنا چاہتا تھا اپنے لوگوں سے، اور اس نے کیا باتیں ان سے کیں، اور یقیناً وہ ساری باتیں ہر ایک ایماندار کے لیے بھی واجب ہیں، ضروری ہیں، سیکھنا، اپنانا اور ان پر عمل کرنا۔ غور کریں گے یوم صعود پر یسوع کا کلام، the words of Jesus on the day of ascension۔ پہلی بات جو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کرتا ہے، وہ اپنا اختیار ظاہر کرتا ہے۔ یسوع اپنے اختیار کا اعلان کرتا ہے۔ Jesus proclaims his authority، کہ اس کے شاگرد یہ جان لیں کہ وہ کون ہے، کن چیزوں پر، کن معاملات پر اسے اتھارٹی حاصل ہے۔ اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ جب لفظ زمین اور آسمان کہا گیا ہے تو اس سے مراد ہے پوری کائنات۔ خدا کو چھوڑ کے جو کچھ موجود ہے وہ سب زمین میں اور آسمان میں ہے۔ تو جب خداوند یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، ساری اتھارٹی ہیونز کی اور ارتھ کی وہ سب میرے پاس ہے، مجھے دی گئی ہے، تو یسوع کی اتھارٹی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ کسی ایک گھر کا بادشاہ نہیں ہے، وہ کسی ایک چھوٹے سے محلے کا بادشاہ نہیں ہے، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں یا ایک قصبے یا ایک شہر یا ایک ضلع یا ایک صوبے یا ایک ملک یا ایک بر اعظم یا کانٹیننٹ کا بادشاہ نہیں، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ آسمان پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے اور زمین پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کوئی چیز مخلوقات میں سے کچھ بھی اس کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں کائنات میں، نہ آسمانوں پہ اور نہ زمین پہ، کچھ ایسا نہیں کہ جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ شاگرد اس کا اختیار کچھ نہ کچھ دیکھ چکے تھے۔ ارے یہ جنم کے اندھے کو آنکھیں دے دیتا ہے، ارے یہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے، کوڑی کو پاک کر دیتا ہے، گونگے کو بولنے کی طاقت دے دیتا ہے، بہرے کو سننے کی طاقت دیتا ہے، یہ لنگڑے کو چلا دیتا ہے، جس کا ہاتھ کام نہیں کرتا سوکھ گیا ہے ہاتھ بھی نیا بنا دیتا ہے، جو پورا مفلوج ہو چکا ہے 38 برس سے اس کو بھی چنگا کر دیتا ہے۔ یہ تو بتیرے کام کرتا ہے، اور پھر یہ تو گناہ بھی معاف کرتا ہے، یہ تو روٹیاں اور مچھلیاں بھی زیادہ کر دیتا ہے، یہ تو پانی کی فطرت بدل دیتا ہے، پانی کو مے بنا دیتا ہے، اور ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ ہم کسے مانتے ہیں، کس پر ایمان رکھتے ہیں، کہ جو تمام کائنات پر اختیار رکھتا ہے۔ ہم کسی انسان کے پاس کیوں جائیں، ہم کسی قبر پہ کیوں جائیں، ہم کسی آستانے دروازے دہلیز پہ کیوں جائیں، ہم کسی زندہ یا مردہ کے پیچھے کیوں بھاگیں، جب ہمارا ایمان اس پہ ہے کہ جو خود کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، اور اس نے یہ بات ایویں خالی نہیں کر دی کہ ایویں کر دی بات، اس نے نہیں، اس نے ثابت بھی کیا، اس نے اپنے کاموں سے ثابت کیا کہ ہر چیز میرے اختیار میں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ یسوع اپنا اختیار بتاتا ہے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اسی دن کہ سارا اختیار میرے پاس ہے۔ یسوع شاگردوں کو روح القدس کا طالب ہونے کا حکم دیتا ہے۔ روح القدس کی خواہش رکھو۔ جب یسوع نے کہا نا کہ باپ نے جو وعدہ کیا ہے روح القدس بھیجنے کا، تو وہ بھیجے گا اور تم اس کا انتظار کرو جب تک مل نہ جائے، اس شہر سے باہر
نہیں جانا، اس کے طالب رہو. سیک دا ہولی اسپرٹ. دس از دا کمانڈمنٹ. ہم روح القدس کے طالب ہوں. خداوند یسوع نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے یہ حکم دیا ہے، یہ ہدایت کی ہے، یہ انسٹرکشن دی ہے. دس از دا کمانڈمنٹ آف جیسس دیٹ وی شل سیک دا ہولی اسپرٹ. روح القدس کا انتظار کریں، وہ ہم پہ آئے. اور ہم مسیحیوں کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑا خلا ہے. ہم ایمان رکھنے کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم پیدائشی مسیحی ہیں، مسیحی خاندان میں پیدا ہو گئے، ہم کلیسیا کا حصہ ہیں، ہم خدمت گزار بھی ہیں، یا ہم دوسری قوم میں سے بھی آئے، ہم نے مسیح پر ایمان رکھ لیا ہے، اسے اپنا لیا ہے. لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم خدا پاک روح اپنے اندر رکھیں. ہمارے اندر روح القدس کے لیے پیاس، بھوک، تڑپ ہونی چاہیے. کیا ہم نے روح القدس کی طلب کی ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ خواہش موجود ہے؟ ہم نے کبھی خدا کے سامنے یہ ہارا ڈالا ہے؟ ہم نے کبھی فریاد کی ہے؟ ہم نے کبھی پلیڈ کیا ہے؟ وی سیک دا ہولی اسپرٹ. ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ تمہیں یہ ملنا چاہیے، اور جب تک مل نہ جائے تم انتظار کی حالت میں رہو. تم اسی شہر میں ٹھہرے رہو، اسی جگہ پہ رہو جہاں تم نے ایمان رکھا، جہاں تم نے نجات دیکھی، جہاں تم نے جلال دیکھا. اور جس شہر میں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی شہر میں رہو جب تک کہ تمہیں پاک روح نہ مل جائے. ہم جہاں ایمان لے آتے ہیں، جہاں ہمیں برکت مل جاتی ہے، جہاں ہمیں مسیح کا تجربہ ہو جاتا ہے، جہاں مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، وہاں ہم اور زیادہ برکتیں پانے کا انتظار نہیں کرتے. ہم اپنی کلیسیا کھول لیتے، ہم اپنا گروپ بنا لیتے. جہاں آپ نے نجات پائی، جہاں آپ نے برکت پائی، جہاں آپ نے مسیح کا جلال دیکھا، جہاں آپ نے خدا کی قدرت کا تجربہ کیا، جہاں مسیح نے آپ کو رکھا، وہاں ٹھہرو تاکہ اور برکت آپ کو ملے. اور ہمیں روح القدس کے طالب ہونا ہے. عزیز کلیسیا، آپ خدا سے یہ فریاد ہر روز کیا کریں کہ مجھے اپنے پاک روح سے بھر. مجھے صرف خالی مسا نہیں چاہیے، ٹچ نہیں چاہیے. مجھے معمور کر، مجھے بھرپور کر، کیونکہ خداوند یسوع نے کہا کہ تمہارے اندر سے ندیاں جاری کر دے گا. تم اوور فلو ہو جاؤ گے. تمہارے اندر سے ندیاں جاری ہو جائیں گی جو باہر سیراب کریں گی. اوور فلو ہو جاؤ گے. اور لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں یہ بات اس نے روح القدس کی بابت کہی تھی. سو یسوع نے آسمان پر اٹھائے جانے والے دن اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم روح القدس کے طالب ہو. سیک دا ہولی اسپرٹ. صرف یہ دعا کیجئے، خداوند مجھے روح القدس کی ضرورت ہے، مجھے پاک روح سے بھر دے. fill me with the Holy Spirit. I seek that. یسوع نے یہ سکھایا، ہم بھی اس کے طالب ہوں. یسوع شاگردوں کو دنیا بھر میں اس کے گواہ بننے کا حکم دیتا ہے. روح القدس کی قوت کے ساتھ یسوع نے یہ کام جوڑ دیا ہے. جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اور کیا ہوگا؟ تم یروشلم میں اور یہودیہ میں اور سامریہ میں اور پھر زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. یہ بڑا مقصد ہے روح القدس کی قوت پانے کا. روح القدس ملتا ہے یسوع کی گواہی دینے کے لیے. ہم بتائیں دنیا کو، میں تو تھا بہت ہی گناہگار، یسوع نے کیا مجھے پاک، کیوں نہیں آتا اس کے پاس تاکہ تو بھی ہو بالکل صاف. گواہی دیں دنیا کو، میں گناہگار تھا، یسوع نے مجھے نجات دی. میں بیمار تھا، یسوع نے مجھے شفا دی. میں بے اولاد تھا، یسوع نے مجھے اولاد دی. میں بے روزگار تھا، یسوع نے مجھے روزگار بخشا ہے. میں بالکل پسا ہوا تھا، یسوع نے مجھے اٹھا دیا ہے. میں موت کے بستر پہ تھا، مہینوں مہینے میں پڑا ہوا تھا،
میرا خاندان، میرے عزیز، میری کلیسیا، میرے رشتہ دار نا امید ہو چکے تھے، لیکن آج میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، میں اپنے گھرانے کے لیے روزی روٹی کمانے کے پھر سے قابل ہو گیا ہوں۔ یہ خداوند نے میری زندگی میں کام کیا ہے۔ یہ ہے کہ یسوع کی گواہی دو، ہمیں گواہ بننا ہے یسوع کا۔ ہم تو ہوٹل میں دعا نہیں کرتے کھانا کھانے سے پہلے آنکھیں بند کر کے، ہاتھ جوڑ کے، پتہ کیوں؟ پتہ نہ چل جائے کسی کو کہ میں مسیحی ہوں۔ ہمیں گواہی دینی ہے، اپنے بول چال سے بتانا ہے کہ یہ شخص مسیحی ہے، اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے لین دین سے، اپنے بیہیویئر، کنڈکٹ، ایٹیٹیوڈ سے، اپنے لائف سٹائل سے ہمیں بتانا ہے کہ میں مسیح کا ہوں۔ میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کروں گا، کیونکہ میں مسیح کا ہوں۔ مسیح نے مجھے یہ تعلیم نہیں دی۔ یسوع کی گواہی دینے کا حکم یسوع نے خود دیا ہے آسمان پر اٹھائے جانے والے دن۔ تو ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے اس سے؟ کہ ہمیں یسوع کی گواہی دینی ہے، ہمیں یسوع کے گواہ بننا ہے۔ جب ہم کلیسیا میں عبادت کے لیے آتے ہیں نا، کئی لوگ سوال کرتے ہیں، جی آپ ہر بار ہر عبادت میں ایمان کا اقرار یا رسولوں کا عقیدہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ میں ہر بار گواہی دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہر بار گواہی دیا کریں کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ کس پر؟ آگے سارا کچھ ہم پڑھتے ہیں، پھر یہ ہے گواہی۔ ہم اس لیے پڑھتے ہیں ہر عبادت میں، ہم خدا کے سامنے گواہی دیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، ہم ایک دوسرے کے سامنے گواہی دیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ اور دنیا جو دیکھ رہی ہوتی ہے، جو سن رہی ہوتی ہے، اب تو ہم آن لائن ہوتے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ عبادت آن لائن چلتی ہے، اسے دیکھنے سننے والے بھی جان جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں، کن باتوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے ہم ہر بار گواہی دیتے ہیں، ہر بار ایمان کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ یسوع نے حکم دیا کہ تم میرے گواہ بنو۔ ہمیں گواہی دینی ہے، اور یسوع نے شاگردوں کو دنیا بھر میں اس کی تعلیم پھیلانے کا حکم دیا۔ کہا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں بپتسمہ دو، اور انہیں ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ روح القدس لینا ہے یسوع کی گواہی کے لیے، روح القدس لینا ہے یسوع کی تعلیم پھیلانے کے لیے، اور وہ تعلیم نہ صرف ہم زبان سے پھیلائیں بلکہ عمل سے پھیلائیں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ تعلیم صرف زبان سے پھیلائی جاتی ہے، اور جی ہم تو کم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تو تعلیم دینا نہیں آتا، ہمیں تو پوری تعلیم آتی بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ نہیں، فکر نہیں کریں، آپ چلتی پھرتی انجیل ہو، آپ چلتے پھرتے مسیح کے گواہ ہو، اب چلتے پھرتے مسیح کا خط ہو۔ ہم زندہ خط ہیں، بائبل میں لکھا ہے، پولس رسول نے لکھا، ہم مسیح کا زندہ خط ہیں۔ متی، مرکس، لوکا، یوحنا، یہ 4 انجیلی بیانات ہیں جو لکھے ہوئے ہیں بائبل مقدس میں۔ ہم 5ویں انجیل ہیں، ہم چلتی پھرتی جیتی جاگتی انجیل ہیں۔ وی آر دا 5th گاسپل۔ لوگ ہمیں پڑھیں، لوگ ہماری گفتگو سے، لوگ ہمارے چال چلن سے، لوگ ہمارے کاموں سے جانیں کہ یسوع کی تعلیم کیا ہے۔ ہم اس کی تعلیم پھیلائیں، ہم اپنے بچوں سے لے کر اپنے پورے خاندان میں، پوری کلیسیا میں، اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں مسیح کی تعلیم پھیلائیں۔ ضروری نہیں زبانی، عمل سے۔ خدا کے ایک بڑے خادم ہیں، بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے ایک بڑا شاندار جملہ کہا، ہر روز انجیل کی منادی کرو، اور کہیں ضرورت پڑے تو لفظ بھی استعمال کر لینا۔ مطلب یہ کہ کہے بنا لوگ تمہارے اندر سے مسیح کو دیکھیں، مسیح کی تعلیم ہماری زندگی سے جھلکے۔ خداوند یسوع نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے حکم دیا، یہ بتا کر کہ میرا اختیار کیا ہے، سارے کام میں کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم روح القدس سے بھر جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گواہ بن جاؤ،
اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری تعلیم دنیا میں پھیلا دو۔ حالانکہ خدا یہ کام کر سکتا ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی ہر ایک کے ذہن میں خدا اپنا پورا علم ڈال کے بھیجے، خدا کر سکتا ہے، لیکن خدا نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کام، روح القدس سے بھر جاؤ، میرے گواہ بنو اور میری تعلیم پھیلاؤ۔ بہت ہی آسان طریقہ مسیح کی تعلیم پھیلانے کا۔ ہر جمعہ اعلان ہوتا ہے دنیا بھر میں بائبل کی مفت تقسیم کے لیے ہدیہ جمع کرا دو، سب سے آسان طریقہ۔ نہیں تو بیچاروں کے لیے جو دکھ اٹھاتے ہیں، ہم ہر جمعہ دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے جو تیرے نام کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں، تو ان کی حفاظت کر۔ لوگ تو دکھ بھی اٹھاتے ہیں اس کا نام پھیلانے کی خاطر، اس کی تعلیم پھیلانے کی خاطر، قید میں ڈالے جاتے ہیں، ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، انہیں گولیاں ماری جاتی ہیں، انہیں پھندے ڈالے جاتے ہیں ان کی گردنوں میں۔ تو ہم چھوٹے لیول پہ ہدیہ دے کے انجیل کی تقسیم دنیا میں مفت کروا سکتے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے لوگوں کو بتائیں کہ یسوع کی تعلیم کیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ سب قوموں کو شاگرد بنائیں، چھوڑنا نہیں کسی کو، شاگرد بنانا۔ اسکول میں جب بچہ داخل ہونے کے لیے آتا ہے تو ٹیچر اس کو بڑا پیار کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرا لڑکا جب پہلی بار اسے اسکول میں انٹرویو کے لیے لے کر گئے، وہ ٹیچر کے منہ پہ کہنے لگا آئی ہیٹ یور اسکول، آئی ہیٹ یو، کیونکہ بچہ پہلی بار گیا اسکول میں، اس کا دل ہی نہیں تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں۔ بڑا مشکل کام تھا جی جوناتھن کو منانا کہ جی اسکول میں داخل ہونا ہے اور ہم تیرا انٹرویو کروانے آئے ہیں۔ ٹیچرز پتہ کس لیول پہ چلے گئے، آپ اس کو لے جائیں باہر، تھوڑا اس کو موڈ چینج کروا کے لے آئیں، پھر لے آئیں، بچہ ہے نا ضد کر رہا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ ایک بچہ ہمارے اسکول میں داخل ہونے سے رہ نہ جائے، یہ ہمارا شاگرد بن جائے۔ ہم نے اگر کسی کو شاگرد بنانا ہو تو نفرت کے ساتھ نہیں بنا سکتے، اس کے لاڈ دیکھنے پڑیں گے، اس سے پیار کرنا پڑے گا، اس کے نخرے اٹھانے پڑیں گے، اس کی کوئی کڑوی کسیلی باتیں بھی سہنی پڑیں گی، کچھ برا بول بھی دیا تو اس کو سہنا پڑے گا نا۔ یہ جو نرسز ہوتے ہیں یہ مریض کے منہ سے بہت پھول بھی برستے ہوئے سن لیتے ہیں۔ میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں پھول، بڑی شاندار گفتگو بھی مریض کرتے ہیں، لیکن نرس اس کو نہیں چھوڑتے، وہ اس کو پیار محبت سے کٹ نپ کے اس کو دبا دبو کے اچھی طرح سے اس کو پکڑ کے انجیکشن بھی دے دیں گے، اس کو ساری نالیاں بھی جسم میں ڈال دیں گے اور سارا علاج بھی کر دیں گے، لیکن وہ اس کی بکی ہوئی گالیاں، برے لفظ وہ ذہن میں نہیں رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے اسے اپنے پاس علاج کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ خداوند یسوع نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قوموں کو کیا بنائیں؟ شاگرد۔ تو دوسری قوموں سے نفرت کر کے ہم انہیں شاگرد نہیں بنا سکتے، ان سے جھگڑے کر کے ہم انہیں شاگرد نہیں بنا سکتے، انہیں واجب القتل سمجھ کر انہیں شاگرد نہیں بنا سکتے۔ اور یاد رکھیے کہ شاگرد اپنے نہیں بنانا، خداوند کے شاگرد بنانا ہے۔ اور شاگرد بنانے سے پہلے خود شاگرد بننا ضروری ہے، خود بھی شاگرد بنے۔ اپنے اندر یہ نہ سوچیں جی میں تو بڑا تعلیم یافتہ ہوں، مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، میں لٹریٹ پرسن، آئی ایم ویل ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ، مجھے تو ضرورت نہیں ہے کچھ سیکھنے کی۔ نہیں، میرے جیسے بھی جب ترازو پہ تولے جاتے ہیں تو کم نکلتے ہیں، کوئی کامل نہیں ہے۔ بی دا ٹیچیبل، سیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے ہمیں کہ مجھے شاگرد بننا ہے، مجھے سیکھنا ہے، اور پھر دوسروں کو سکھانا ہے کہ وہ مسیح کے شاگرد بن جائیں۔ خداوند یسوع اپنے آسمان پر اٹھائے جانے کے دن جب کلام کرتا ہے تو وہ الہی وعدوں کی تکمیل کا یقین دلاتا ہے۔ جیزس assures the fulfillment of divine promises، جو خدا نے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے، یقین دلاتا ہے ہمیں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا جیسا باپ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ روح القدس بھیجے گا، تم انتظار کرنا، وہ آئے گا، وہ بھیجے گا، وہ وعدہ روح القدس کا پورا ہوگا۔
وہ یقین دلاتا ہے کہ الہی وعدے، ڈیوائن پرومسز جو خدا نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ پورے ہوں گے. یقین دلاتا ہے ہمیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا کی قدرت بھی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا زندہ بھی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا کام بھی کرتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے وعدے بھی کیے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں بچائے گا، چھڑائے گا اس مصیبت سے، مشکل سے، پریشانی سے، بیماری سے، تکلیف سے، روگ سے، دشمن کے شکنجوں سے. لیکن یسوع آج کے دن یعنی جب وہ اٹھایا گیا آسمان پر جانے سے پہلے وہ یقین دلاتا ہے کہ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے. میں اور آپ بھی خدا کے ان وعدوں پر جو اس نے اپنے کلام میں کیے ہیں یقین رکھیں کہ وہ پورے ہوں گے. پتہ ہے کیوں یقین رکھیں؟ کیونکہ یسوع نے کہا ہے کہ اس کے وعدے پورے ہوں گے. ہم جب فلائٹ بک کرتے ہیں، ہم عاشر بھائی سے فلائٹ کی ٹکٹس ہم نے لی پوری فیملی نے، تو عاشر بھائی کیا ہم نے جہاز مانگا تھا آپ سے ہمارے گھر لے کے آؤ، اس کی سیٹیں لے کے آؤ ہمارے گھر میں؟ کوئی لے کے آتا ہے ٹریول ایجنٹ سے جہاز کہ میں نے جی آپ کو 150 200 250 کی ٹکٹ لے لی آپ سے، جاؤں گا کیسے؟ جہاز میرے گھر میں رکھو، میں نے اس پہ جانا ہے. وہ ایک پیپر آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ اسے لے کے ایئرپورٹ چلے جاتے ہو یقین پہ کہ جی مجھے سیٹ ملے گی، میں جہاز میں بیٹھ کے جاؤں گا، مجھے کھڑا کر کے بھی نہیں لے کے جائیں گے. آپ ایک بندے کی بات پہ، ایک پیپر پہ یقین کر کے اپنے آپ کو جہاز میں پہنچا دیتے ہو، اپنا سامان بھی ان کے سپرد کر دیتے ہو. پتہ نہیں کتنے لاکھ کا اکٹھا کیا ہوتا ہے سامان ہم نے، ایک بندے کی بات پہ اور ایک پیپر پہ جو تھوڑی دیر میں اگر پانی اس پہ گرے تو گھل سکتا ہے، ہوا چلے تو اڑ سکتا ہے. آپ اس پہ یقین کر لیتے ہو اور نکل پڑتے ہو اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر، ماں باپ کو بھی لے کر، رشتہ داروں کو بھی لے کر، ساتھیوں کو بھی لے کر، اس ایک بندے کی زبان پہ اور ایک کاغذ پہ. وہ بندہ بھی فانی ہے، کبھی بھی اس کو کچھ ہو سکتا ہے، وہ کاغذ بھی اس سے بھی کبھی کچھ ہو سکتا ہے. ہم ان پہ یقین کر لیتے ہیں، ہم اس ذات پہ اور اس کے کلام پہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ جو نہ تبدیل ہوتی ہے، نہ اس پہ موسموں کا اثر پڑتا ہے، نہ دھوپ چھاؤں کا اثر پڑتا ہے، نہ اس پہ غریبی اور امیری کا فرق پڑتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ چھٹی کرتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ. وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے. وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. ہم کیوں اس کی بات پہ یقین نہیں کرتے؟ ہم یقین کریں اس کی بات پہ. فانی انسان، مارٹل مین کی بات پہ ہم یقین کرتے ہیں، جو کہ اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان کو نا، کاغذ کو بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کو تو کچھ نہیں ہوتا. ہم کیوں اس پہ یقین نہیں کرتے؟ یسوع نے کہا الہی وعدوں پہ یقین رکھو، اپنی زندگی میں یقین رکھیے. خدا نے جو وعدے اپنے کلام میں کیے ہوئے ہیں، جو اپنی زبان سے اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ پورے ہوں گے. اور خداوند یسوع نے اپنے آسمان پر اٹھائے جانے والے دن جہاں وعدوں کی تکمیل کا یقین دلایا، وہاں یہ بھی کہا انتظار بھی کرو، اتاولے نہیں ہونا کہ جی جلدی جلدی گرما گرم ہی مل جائے مجھے، ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمانی کہ جی خدا نے کہا ابھی 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 اسی لمحے ہونا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ویٹ کرو، انتظار کرو خدا کے وعدوں کے پورا ہونے کا. خدا نے جو ٹائم فریم طے کیا ہوا ہے، جو وقت اس نے مقرر کیا ہے، وہ پرفیکٹ ہے، وہ کامل ہے، وہ درست وقت ہے، درست طریقہ ہے. ہم فکر مند نہ ہوں، انتظار کریں. اس نے کہا وہ وعدہ پورا ہوگا، تم اسی شہر میں ٹھہرے رہو اور اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو، انتظار کی حالت میں رہو. اور شاگرد انتظار کی حالت میں رہے بھی اور اس کے وعدے پورے ہوئے پھر. تو ہم بھی اگر اپنی زندگی میں خدا کے وعدوں کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو انتظار کرنا بھی سیکھیں. یہ مت سوچیں کہ جی رات کو دعا کروائی ہے، صبح کام ٹھیک نہیں ہوا ابھی تک.
نہیں، انتظار بھی کریں. خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے. تو کوئی بھی وعدہ ہے خدا کا، اس نے ٹائم رکھا ہوا ہے نا. غلطیوں کے خط میں لکھا ہے 4 باب میں، اور جب وقت پورا ہوا، پہلے نہیں آیا خدا کا بیٹا، جب وقت پورا ہوا تو خدا کا بیٹا جو عورت سے پیدا ہوا، شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ ہم جو شریعت کے ماتحت ہیں انہیں مول لے کر چھڑا لے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. تو خدا نے ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ اس سے پہلے وہ وعدہ پورا نہیں کرتا. تو خدا کے وعدوں پر یقین رکھیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان میں ہمیں انتظار کرنا ہے، ان کے پورا ہونے میں. یسوع شاگردوں کو الہی منصوبوں کی بابت بیجا فکر مندی سے منع کرتا ہے. بڑے ہم فکر مند ہو جاتے ہیں، اچھا یہ کیا، اچھا یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، پھر ہونا. 2 مثالیں ہیں اعمال کی کتاب میں. پہلی لکھی ہوئی ہے کہ شاگردوں نے کہا تو ابھی اسرائیل کو بادشاہی دے گا. یسوع نے ان کو کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہارا کام نہیں جو باپ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں. یہ خدا کا کام ہے، خدا کے منصوبے، خدا کے ارادے، خدا کے فیصلے ہیں، تمہیں اس سے کیا. اور دوسرا واقعہ ہے جب پطرس نے پوچھا یوحنا کے بارے میں. یوحنا کی انجیل کا آخری باب ہے. یسوع نے پطرس سے تو کہا کہ تو اس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا. تو اس نے یوحنا جو پیچھے آ رہا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے خداوند اس کی بابت کیا. تو یسوع نے کہا اگر میں کہوں کہ میرے آنے تک زندہ رہے تو تجھے اس سے کیا، تجھے اس سے کیا. منع کیا کہ جو خدا کے معاملات ہیں نا، خدا کے فیصلے، خدا کے منصوبے، خدا کے ارادے ہیں، خدا کے وقت ہیں، ان کے بارے میں بیجا فکر مند نہ ہو کہ جیسے آپ نے ساری دنیا سر پہ اٹھائی ہوئی ہے. جی زبور 131 سام 131، اے خداوند میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں. یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے. میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں. اے اسرائیل اب سے ابد تک خداوند پر اعتماد کر. مجھے ان بڑے معاملوں سے کوئی سروکار نہیں ہے جو میری سمجھ سے ہی باہر ہیں، مجھے کچھ لینا دینا نہیں. ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، ابد تک خداوند پر اعتماد رکھ. ٹرسٹ ان دا لارڈ. بیجا فکر مندی نہ کریں، کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، وہ معاملہ کیسے ہوگا، یہ کب ہوگا. یہ چھوڑیں ان باتوں کو. کب خداوند آئے گا، کب دنیا کا خاتمہ ہوگا، کون سی تاریخ کو آئے گا، کون سے سال آئے گا، یہ جاننا ہمارا کام نہیں ہے. تو اس میں ہم مداخلت نہ کریں. اور پھر یسوع اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے. لوکا کی انجیل کے آخری باب میں آخری پیراگراف ہے. پھر وہ برکت دیتے ہوئے ان سے جدا ہو گیا. جب وہ برکت دے رہا تھا اس کے ہاتھ پھیلے ہوں گے. اس لیے آپ جہاں بھی یسوع مسیح کے پورٹریٹ، اس کی تصویر دیکھیں گے کہ آسمان پر وہ اٹھایا جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے آپ کو دکھیں گے. وہ ہاتھ پھیلا کر اپنے لوگوں کو برکت دیتے ہوئے اٹھایا گیا ہے. برکت دیتے ہوئے اٹھایا گیا ہے. اس کی برکت ختم نہیں ہوئی، رکی نہیں، ختم کر کے نہیں گیا. وہ برکت دیتے ہوئے اٹھایا گیا. اس کی برکت جاری ہے کیونکہ یسوع زندہ ہے، یسوع قائم ہے، یسوع لا تبدیل ہے. اس لیے اس کی ادا کی ہوئی برکت، اس کی جاری کی ہوئی برکت بھی دائمی ہے، قائم رہنے والی ہے اور لا تبدیل ہے. یسوع برکت دیتے ہوئے گیا ہے تو اس کی برکت اپنی کلیسیا پر قائم ہے، اپنے ایمانداروں پر قائم ہے. یقین رکھیں کہ آپ برکت یافتہ ہیں. یقین رکھیے کہ خداوند کی برکت آپ کے ساتھ ہے. یقین رکھیے کہ خداوند آپ کی سزا کا حکم دیتے ہوئے نہیں گیا اس دنیا سے کہ میں اب جا رہا ہوں، آسمان پر اٹھایا جا رہا ہوں تو میں تمہارے لیے بڑی لعنت، کوئی بڑا برا تمہارا کر کے جاؤں، کوئی بد دعا دے کے جاؤں، کوئی لعنت دے کے جاؤں. نہیں، وہ برکت دیتے ہوئے گیا ہے. ہمارے لیے نمونہ ہے سیکھنے کا. ہم کسی سے جدا ہوں
تو اچھی طرح سے ہوں، برکت کے ساتھ جدا ہوں، لڑائی جھگڑا کر کے جدا نہ ہوں، لعنت اور گالیاں دے کر جدا نہ ہوں۔ یقین رکھیں کہ اس کی برکت ہمارے اندر ہے، ہم پر ہے، ایمان کے ساتھ ہم اس سے وصول کرتے، ریسیو کرتے ہیں۔ بائی فیتھ وی ول ریسیو دیٹ بلیسنگ۔ اور ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ جب معاملات ختم کرنے ہیں، ہم نے جدا ہونا ہے، الگ ہونا ہے، تو ہم بھی برکت کے ساتھ رخصت ہوں اور برکت کے ساتھ رخصت کریں۔ اور یسوع ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ساتھ ہے وہ تو ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہماری کشتیاں طوفان میں ڈاواں ڈول کیوں نہ ہو جائیں، طوفان ہماری بادبان کیوں نہ ہلا دے، ہماری کشتیاں پانی سے کیوں نہ بھر جائیں، ہماری جان کو خطرہ کیوں نہ آ جائے، جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے کس کی دہشت؟ جب خداوند میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ بیماری ہے، بے روزگاری ہے، غریبی ہے، کوئی قرض ہے، کوئی بوجھ ہے، کسی بھی طرح کی لعنت ہے، کسی بھی طرح کا جوا اور بندھن ہے، کسی بھی طرح کا یوک اور چین ہے، کسی بھی طرح کا ڈپریشن اور ڈیزاسٹر ہے، جب یسوع ساتھ ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں جاتا ہوں جگہ تیار کروں، تاکہ پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔